بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کا یہ 84 نمبر کا پروگرام ہے، 84th، اور سلسلہ وہی چل رہا ہے جنرل مرزا اسلم بیگ کی بیتی اقتدار کی مجبوریاں کا، جس پر ہم بات کر رہے تھے۔ پچھلی 2 قسطوں میں ہم نے اس پر بات کی ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ بھاولپور میں الخالد ٹینک کی مشقیں دیکھنے کے لیے جنرل صاحب اپنے بہت سارے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں گئے، اور پھر وہاں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ کہتے ہیں میں فوری طور پر راولپنڈی پہنچا، اور راولپنڈی پہنچنے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، اور ان ساتھیوں نے جو رائے دی اس کے مطابق سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان سے درخواست کی گئی کہ وہ آئین پاکستان کے تحت قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھال لیں۔ وہ راضی ہو گئے، اور انہوں نے تقریر میں اپنی یہ وعدہ کیا کہ جو الیکشنز ہونے والے ہیں، جن کا اعلان جنرل ضیاء نے کیا، وہ الیکشنز اب ہوں گے، اپنے وقت پہ ہوں گے۔ وہ انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں بے نظیر صاحبہ نے دوسری جماعتوں کے مقابلے میں اکثریت حاصل کی۔ کل اکثریت انہیں حاصل نہیں تھی، لیکن صدر اسحاق کو انہوں نے یہ مشورہ دیا، اور صدر اسحاق کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ جس کو سب سے زیادہ نشستیں ملی ہیں وہ جماعت سے حکومت بنانے کے لیے کہا جائے۔ اکثریت نہیں تھی اس وقت بھی بے نظیر صاحبہ کے پاس۔ جنرل اسلم بیگ کہتے ہیں کہ اگر صدر اسحاق نہ چاہتے تو وہ وزیر اعظم نہیں بنتے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئی، اور میں نے ان کے سامنے ملاقات میں 3 باتیں رکھی، اور وہ 3 باتیں یہ تھیں کہ آپ جنرل ضیاء کے خاندان کو کچھ نہیں کہیں۔ انہوں نے مان لیا کہ ہاں بالکل میں کچھ نہیں کہوں گی، حالانکہ ان کو لازماً اس واقعے پر اپنے والد کی پھانسی پر بہت رنج تھا، لیکن انہوں نے ایک بات اور ان سے یہ کہی کہ فوج سے آپ کو اگر کوئی شکایت ہو، کسی افسر سے کوئی شکایت ہو، تو آپ ڈائریکٹ ان سے بات نہیں کریں گے، آپ مجھ سے کہیں گے میں ذمہ دار ہوں، میں اس کا مداوع۔ تیسرا یہ کہ اب صدر کے لیے انتخابات ہوں گے، تو اس میں جہاں آپ اور ناموں پہ غور کریں وہاں غلام اسحاق خان صاحب کے نام پر بھی آپ۔ مرزا اسلم بیگ کہتے ہیں کہ محترمہ نے یہ میری 3 باتیں مان لی، اور انہوں نے ان 3 باتوں پر عمل کیا۔ صدر اسحاق صدر بھی بنے غلام اسحاق خان۔ دوسری بات اس حادثے کی انکوائری تھی جس میں اتنے بڑے بڑے جنرل شہید ہو گئے تھے۔ کہہ رہے ہیں متعدد انکوائریاں کرائی گئیں بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں، مگر ان کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس کے بعد بندیال کمیشن ایک بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں بنایا گیا۔ اس کمیشن نے بھی یہ کہہ دیا کہ اٹ از این ایکٹ آف گاڈ ریڈنس، یعنی جو ہوا تو ہوا، ختم ہو گیا معاملہ، بس کوئی خاص نتائج پر پہنچنے کی اس جنرل صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں بھی پھر جب شفیع الرحمان کمیشن بنایا گیا، اس نے بھی پھر اس کو حادثہ ہی قرار دے دیا۔ امریکی رپورٹ جو آئیں انہوں میں بھی کہا گیا کہ یہ فنی حادثہ تھا، ٹیکنیکل خرابی تھی، پتہ نہیں ہے تھا یا نہیں تھا۔ بہرحال اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ محترمہ کے ساتھ ان کی اچھی کوآرڈینیشن رہی، اور اسی زمانے میں جو ہم نے جنرل ضیاء کے زمانے میں فوج کا ترویجی پروگرام شروع کیا تھا، اس کے تحت ہم نے ایک 3 ہفتے کی ضرب مومن کے نام سے بڑی مشق شروع کی، فوجی مشق۔ اس میں آپ سمجھ لیں تقریباً آدھی فوج نے حصہ لیا، آدھی 50% فوج نے۔ اور ہم نے اس میں جو پالیسی اپنائی وہ یہ تھی کہ جو بات بھی ہے وہ بتائی جائے، میڈیا کو بتائی جائے۔ ہم نے تقریباً 100 نوجوان صحافی
اپنے ساتھ 3 ہفتے تک رکھے، اور ہم نے وہ گلاس نوسٹ والی پالیسی جو روس میں شروع ہوئی وہ ہم نے اپنے یہاں شروع کی، اور ہم نے ان صحافیوں کو وردیاں دیں، یونیفارم دی، ان کو ساتھ رکھا ہے نا، 2 فوجیں بنائی گئیں، ان میں آپس میں باقاعدہ امپائر مقرر کیے گئے۔ بہرحال جنرل حمید گل اس کے کنٹرولر تھے اس ساری ان مشقوں کے۔ وہ کہتے ہیں 1 سال تک ہم نے ان مشقوں کے سے ملی جلے سیمینار رکھے، اور ان میں ہم نے بڑے بڑے ماہرین کو، فوجی ماہرین کو، صحافیوں کو، دانشوروں کو بلایا، جنہوں نے مختلف جنگوں پر، مختلف واقعات پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کہہ رہے ہیں گلگت بلتستان سے بھی ہم نے ایک صاحب کو بلایا تھا، اور انہوں نے اس پوری آزادی کی جنگ کا نقشہ اس سیمینار میں پیش کیا، اور اس میں بہت سی دلچسپ باتیں سامنے آئیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک صوبیدار میجر صاحب تھے، شاید عبدالعزیز ان کا نام تھا، انہوں نے اپنے انگریز کمانڈر اور ڈپٹی کمانڈر کو بند کر دیا بیرکوں میں لے جا کر، اور وہ صوبیدار میجر یعنی جونیئر کمیشنڈ افسر لڑائی لڑتا رہا، اور لڑتے 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 اس نے پھر جو ہے وہ اپنے ایک بڑے افسر کو، جو مسلمان افسر تھے، ایک کرنل صاحب تھے، ان کو یہ بتایا کہ ہم نے اس طریقے سے اپنے 2 کمانڈروں کو بیرکوں میں بند کر کے یہ جنگ لڑی ہے اور اتنا علاقہ آزاد کرایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کرنل صاحب بھی بہت ناراض ہوئے کہ تم نے کیا بے وقوفی کی ہے، انڈیا کی اتنی فوج ہے، وہ آ جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اس صوبیدار میجر نے ان صاحب کو بھی، جو کرنل صاحب تھے، ان کو بھی اٹھا کے بیرک میں بند کر دیا، اور پھر انہوں نے وہ پورا 28,000 میل کا علاقہ ان لوگوں نے بھارتی فوج سے خالی کرایا، اور اس کو لڑ کر حاصل کیا، اور پھر اس وقت کی پاکستان کی حکومت سے کہا کہ لیجیے سر، یہ ہم نے آپ کے لیے آزاد کرایا ہے۔ اس کے بعد پاکستانی فوج نے پھر اپنا ایک کمانڈر وہاں بھیجا۔ اس پر بھی مرزا اسلم بیگ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہیں کے لوگوں میں سے کسی کو اس وقت اس کا کمانڈر بنا دیا جاتا۔ بہرحال یہ اس صوبیدار میجر کا کمال تھا، اس کی ہمت تھی کہ اس نے یہ سب کچھ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ غلام اسحاق خان اور محترمہ بے نظیر بھٹو میں جب اختلافات پیدا ہوئے تو ہم نے صدر صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ تحمل سے کام لیں، سیکھ جائیں گی، صبر سے کام لیں، اور ایسی نوبت نہ آنے دیں، انہیں ہینڈل کرنے دیں۔ کہتے ہیں حالانکہ میں نے یہ رائے دی تھی، مگر بے نظیر صاحبہ کو کچھ اور بتایا گیا، اور وہ کچھ اور گمان میں رہیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے بعد میں میرے خلاف باقاعدہ کارروائی بھی شروع کر دی۔ بہرحال وہ دور بڑا اچھا رہا، پہلا دور یعنی بے نظیر صاحبہ کا۔ وہ کہتے ہیں پھر صدر غلام اسحاق نے ان کی حکومت برطرف کر دی 58(2)(b) کے تحت، اور پھر سن 1990 کے انتخابات ہوئے، اور ان انتخابات میں جو کچھ ہوا، آج تک میرے ذمے ایک مقدمہ اور الزامات کا ایک سلسلہ ہے جو مجھ پہ چل رہا ہے کہ ہم نے IGI کو سپورٹ کیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، جنرل مرزا اسلم بیگ نے بڑی اہم بات بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ سن 1975 میں بھٹو صاحب نے، جو ایک وزیر اعظم، جمہوری وزیر اعظم کہلاتے تھے، انہوں نے ISI کو یہ ٹاسک سونپا کہ وہ اب آنے والے انتخابات میں الیکشن کمیشن کو اور حکومت کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کریں گے۔ باقاعدہ اس کے لیے ایک قانون بنایا گیا، اور یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے ISI کی، یعنی آپ نے ISI کو یہ موقع دیا کہ وہ چاہے وہ لاجسٹک سپورٹ کا ہو۔ کہتے ہیں اسی قانون کے تحت سن 1990 میں بھی لاجسٹک سپورٹ کے لیے ISI کو کہا گیا، اور پھر وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ عطیات جمع ہوئے، وہ عطیات کس طرح سے خرچ ہوئے۔ وہ کہتے ہیں میرا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، یہ ISI والوں کا، اور ISI ہمارے ماتحت نہیں تھی، ISI وزیر اعظم کے ماتحت تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ عملاً کیا کچھ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آج تک یہ مقدمہ میرے گلے پڑا ہوا ہے۔ اور بے نظیر صاحبہ نے اپنے دوسرے دور میں
انتقامی کارروائیاں بھی میرے خلاف کی ہیں، اور ان کو یہ خیال ہوا کہ ایک تو حکومت کے ہٹانے میں شاید میرا بھی ہاتھ ہے، صرف غلام اسحاق خان نے نہیں ہٹایا، دوسری یہ کہ ہم نے IGI کو شاید سپورٹ کیا ہے۔ تو بے نظیر صاحبہ نے بھی اپنے دوسرے دور میں میرے خلاف، اور وہ اپنے ایک خاص آدمی کو فوج کا سربراہ بھی بنانا چاہتی تھی، اور انہوں نے اس کا اعتراف خط میں بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتی تھی کہ میں کسی اور کو اور آپ کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنا دیا جائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے کور کمانڈر کے اجلاس میں جب یہ بات رکھی لوگوں کے سامنے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا، تو یہ خبریں بے نظیر صاحبہ تک پہنچ گئیں، اور پھر انہوں نے اپنے اس ارادے پر عمل نہیں کیا۔ یہ تیسری قسط تھی، انشاءاللہ چوتھی اور آخری قسط میں نواز شریف کے دور اور پھر بعد کے ادوار کی بات ہوگی۔ اب انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔